عقیدہ فاطمہ بھی یہ تھا، وہ جانتی ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا۔ اگر ہم علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ کسی بدعت مولوی کے عقیدے پر ہم ہیں۔ اگر ہم علم غیب پر عقیدہ رکھتے ہیں تو حسین کی امی پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا، ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا، بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں، فاطمہ تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ پھر سیدہ نے دوسرا سوال کیا، عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سرکار فرمانے لگے، وہ عمران کی بیٹی عیسیٰ کی امی مریم۔ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں بی بی زہرا پاک کے چہرے پر کچھ آثار آنے لگے۔ سرکار نے پوچھا، فاطمہ کھلا چہرہ اترا کیوں ہے؟ تو عرض کیا، بابا جب آپ نے کہا سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے، میں نے اس نیت سے پوچھا کہ مردوں میں آپ جائیں گے، عورتوں میں شاید میرا نام ہو، لیکن آپ میرا نام نہیں لیا۔ آپ مریم کا نام آپ کے زبان پہ آیا۔ حضور نے مسکرا کے کہا ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے، بس طریقہ یہ ہوگا کہ جن سواری پر فاطمہ بیٹھے گی اس کی نکیل پکڑ کر مریم آگے آگے چلے گی خادمہ بن کر، اور تو فاطمہ مخدومہ بن کر۔ یہ عظمت خاتون جنت ہے۔ ہم پنجتنی کو کیا سمجھیں؟ آج تک وہی جو مولوی اور ملا کسی مسجد کے امام نے جو ہمیں بتایا وہی سمجھیں۔ لوگوں سمجھو عظمت پنجتنی کی اور ان کی شان کی۔ عظمت فاطمہ کی مخدومہ کی فضیلت قرآن 3 سورتوں میں بیان کرتا ہے، جبکہ مریم کا یہ مرتبہ ہے جو فاطمہ کی خاتمہ ہے، تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان کیا ہے؟ مخدومہ حسین کی امی کی شان کیا ہے؟ لوگوں حقیقت کو سمجھو اور پہچانو عظمت ان کی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے۔ ذرا ان 2 شہزادوں کو دیکھو، میرے آقا کائنات ان 2 شہزادوں کو اپنے گود میں بٹھا کر کہا، یہ 2 شہزادے سید ہیں، اور لوگوں سن لو، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرنا۔ کیا شان ہے حسنین کریمین کی۔ کسی کو سید مولانا نے کہا، کسی کو سید فقہا نے کہا، کسی کو سید صحابہ نے کہا، تو ان 2 شہزادوں کو ذرا دیکھو، میرے آقا کائنات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں سید کہا ان کا عالم کیا ہے۔ واہ حسینہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، سلام تمہاری پاک ذات جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا۔ یہ امام حسن اور امام حسین کون ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ امام حسن علیہ السلام کون ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ توجہ آپ کی بات کو غور کریے، معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ کون ہے؟ ہاں اب ذرا سنیے۔ ایک ذات ہے، ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ ایک ذات ہے، لوح محفوظ کی تقدیر کو 4 سال میں مٹا کر پھر لکھتے ہیں۔ معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ کس کا نام ہے؟ بتا دوں تاکہ لوگ آزمائش میں نہ رہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی، جنہیں غوث الاعظم کہتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے غوث پاک، تقدیر کو مٹا کر لکھنے والے غوث پاک، جو اللہ اکبر نوح علیہ السلام کی دور کے مردے کو زندہ کرنے والے غوث پاک، ہزاروں کافروں کو
جن کے ہاتھ پر ایمان لائے وہ غوث پاک، جو دلوں کو زندہ کرنے والے وہ غوث پاک، پوری دنیا مصیبت میں جن کا نام لے وہ غوث پاک۔ وہ غوث پاک کہتے ہیں کسی کو مجھ پہ قیاس نہ کرنا اور مجھ پہ کسی کو قیاس نہ کرنا۔ انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبدالقادر جیلانی آئے ہیں۔ کہتے ہیں میں کسی کی طرح نہیں اور کوئی مجھ جیسا نہیں، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ زیادہ نہیں کہتا ورنہ بات طویل ہو جائے گی۔ وقت کے لوگوں نے غوث پاک سے پوچھا آپ مردے زندہ کرتے ہیں اور معراج جب حضور علیہ السلام کو اپنا کھندا پیش کرنے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے پیدائش سے بہت سال قبل حضرت غوث پاک اپنا کھندا مبارک سرکار کائنات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدمت میں حاضر ہوئے اور محمد اکرم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے کاندھے کے اوپر سے لامکان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ تو کسی نے پوچھا آپ کو یہ مرتبے کیسے ملے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں عبدالقادر ہوں، مجھے اس لیے نہیں یہ مرتبے ملے مجھے یہ مرتبے میرے 40 سال کی عبادتوں کے بدلے نہیں ملے مجھے یہ مرتبے کہ میں جنگل بیابان میں اللہ کی طرف بھاگا۔ صرف یہ مرتبے ملے ہیں تو مجھے کہ میں حسنی اور حسینی ہوں۔ سن لو اے لوگو، خود غوث پاک فرماتے ہیں سن لو اے لوگو، سارے ولیوں کے کھاندے پر میرا خدم ہے اور میرے سر پر پنجتنی کا خدم ہے، اس لیے مجھے یہ مرتبے ملے ہیں۔ اور پھر کہا پنجتنی کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ مرتبے جتنے ملے لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں یا غوث اعظم، نور خدا، مختار نبی، مختار خدا، سلطان دو عالم، حیرت ظلت ارض و سما، جن کے مرتبے دیکھ کر ساری دنیا حیران ہے۔ خود عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں انا حسنی و حسینی، خود فرماتے ہیں انا حسنی و حسینی، میں حسن اور حسین کا بیٹا ہوں۔ اگر حسن اور حسین اور حسین کا بیٹے کا یہ مرتبہ ہے تو خود حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا کیا عالم ہے۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں حسن اور حسین کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ اگر حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام کا یہ مرتبہ ہے تو خود مولا کائنات کا کیا مرتبہ ہوگا۔ میرے دادا حضرت سید شاہ ہدایت اللہ حسینی فرماتے ہیں کہ جب چراغ کی طرف باد مخلفت چلتی ہے تو بجھتا ہوا چراغ یا علی کہتا ہے۔ ذرا انداز دیکھیے، ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب بجھتا ہوا چراغ بھی یا علی کہتا ہے، لیکن انسان خود نہیں کہتا۔ بجھتا ہوا چراغ یا علی کہتا ہے، خود انسان نہیں کہتا۔ تو بعد مخالفت ٹکرا کر اس شمع سے اس طرف گزر جاتی ہے، یعنی علی کہنے والے
چراغ کو بھی بجھا نہیں سکتے۔ علی کہنے والے گھروں میں روشنی ڈالتے ہیں۔ اب حسین پاک کون ہے؟ ذرا ان کے طرف آئیے، ذرا توجہ کریے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ حسین پاک کون ہے؟ نبی اکرم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین علیہ السلام کے منہ کو لاکھوں مرتبہ چوسا ہے۔ نبی پاک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی پاک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ شہزادے کو اپنے کھاندے پہ بٹھا کر تلوائے مبارک کو لاکھوں مرتبہ بوسا دیا۔ عظمت ہے حسین کی۔ اور نبی کریم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تم لوگ بھی ان سے محبت کرنا۔ اور فوراً کہنے لگے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے جدا نہیں ہوں، حسین مجھ سے جدا نہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ آخر میں یہی کہوں گا، جب آقا خود سے جدا نہیں کیا حسین علیہ السلام کو، تو آپ لوگ فرق نہ کریں، ان سے محبت کریں۔ ان کے نام سے ہر کسی کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پنج تنی سے محبت کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔